محنت کرنا ہمارا کام ہے، جستجو کرنا ہمارا کام ہے۔ مجلس کے مخالفین کی باتیں، ان کی سازشیں، ان کی ویڈیوز کو نظر انداز کریے۔ میرے بھائی یاد رکھو، یہ دنیا میں جو آیا ہے نا وہ خبر میں جائے گا اور اس کو جواب دینا پڑے گا اپنے جھوٹے الزامات کے بارے میں۔ تم جتنا بول سکتے بول لو، میرے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرا دل آج بھی صاف ہے۔ تم اتنے گالیاں دے کر بھی اگر کل میرے گھر کو آ کے بولو گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو میں تم کو گلے سے لگانے کو تیار ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں میری کامیابی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ مجھے عزت اللہ دینے والا ہے، مجھے جو مقام ملے گا وہ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ ارے تم تو مخالفت تم کتنا کرتے کر لو، ہم بڑی بڑی مخالفت دیکھے سوئے، ہم بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھے سوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کامیاب کیا۔ میں وہ دن بھی دیکھا تھا، میرا بچپنا تھا، سالار کے ساتھ الیکشن میں بیٹھا ہوا تھا تو سالار کی گاڑی کے سامنے آ کے لوگ، ایک بہت بڑے پہلوان ہوتے تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، سماجی گھوڑے کے پاس کے، ان کے لوگ سالار کی گاڑی کے سامنے آ کے تلوار پھرانا شروع کرے زمین پر، تو تلوار جب زمین پر مارے تو چنگاری نکل رہی تھی۔ میری عمر 12 یا 13 سال کی تھی، میں دیکھ کے ڈر گیا۔ تو سالار میری طرف دیکھ کر بولے سالار بیٹھے رہے، تلوار مار رہے تھے، اور میرا قائد صرف ایک پیر گاڑی سے نکالا اور نکال کے بولا چپل نکال کے ماروں گا تم لوگوں کو، پورے بھاگ گئے۔ میرے بھائی ہم وہ بھی دیکھے ہیں۔ تو کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اسد الدین اویسی چمن سے ٹہل کے آیا، اسد الدین اویسی کسی محل سے آیا، نہیں بھائی، میں سیاست کو اپنے والد کے پیر کے پاس بیٹھ کر سیکھا ہوں، میں سیاست کو سمجھا ہوں مجلس کے مروم قائدین کے ساتھ بیٹھ کر۔ میں برے دن سے میرے سیاست کی آغاز ہوئی، سیاسی سفر کا آغاز ہوا، میں جانتا ہوں سب چیزوں کو۔ اللہ تھوڑا علم دیا ہے، اللہ تھوڑی سیاسی بصیرت دیا ہے۔ ارے حیدرآباد سے نکل کر ہم گجرات چلے گئے، ہمارے صابر کابلی والا بیٹھے ہوئے، احمد آباد میں ہم نے کارپوریٹر جیتا لیے، بھروچ میں ہمارے کارپوریٹر جیت گئے، گودرا میں ہمارا کیا ڈپٹی میئر یا چیئرمین جیت گیا۔ ارے دنیا کے کونے کونے میں، حیدرآباد ہندوستان کے کونے کونے میں جا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ، ان کو یہی تکلیف ہے، کیوں جا رہے بھائی کیوں جا رہے ارے بھائی اس لیے جا رہا ہوں تاکہ وہاں کے لوگوں کو ایک حوصلہ دلا سکوں، تاکہ وہاں پر بھی حیدرآباد کی طرح ایک سیاسی قیادت بن سکے، تاکہ یہاں اور وہاں میں کوئی فرق نہ رہ سکے، تاکہ وہاں پر ان کو ایک مقام، سیاسی مقام ملے، ان کو حصہ ملے۔ یہی تو ہماری لڑائی ہے، یہی دشمنی ہے ان لوگوں کو۔ تم حیدرآباد چھوڑ کے مت جاؤ۔ ارے میرے بھائی، میں پنجرے میں نہیں رہ سکتا، میں حیدرآباد کی عوام نے مجھے سیاسی زندگی دی، مجھے مقام دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تم جو مقام مجھے دیا گیا ہے، جب تک میرا صحت میرا ساتھ دے گی، میں انشاءاللہ تعالی ہندوستان کے کونے کونے میں جاؤں گا۔ میرے جسم میں ایک سانس رہے گی تب بھی میں مجلس کے پرچم کو لے کر جاؤں گا۔ جن کے بارے میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کو مت لو، مجلس میں دوبارہ مت لو، میں نے کہا جب کوئی مجلس میں آنا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں خلوص دل کے ساتھ آ رہا ہوں، میں کیوں نہ لوں اس کو؟ آپ نے کہا مت لو اس کو جس کے اوپر ایک قتل کا مقدمہ ہے، اس کے بیوی کے کوئی ڈرائیور کا معاملہ تھا۔ میں نے کہا میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے، کیا ہے نہیں معلوم۔ آپ نے کہا مت کرو، آپ نے کہا اس کا لا کالج مت دلاؤ۔ میں نے کہا بھائی میرے مقام جو اللہ کا دیا ہوا، اگر کسی کو اس سے فائدہ ہوتا تو ہم نے فائدہ کروایا۔ میں جانتا ہوں سب چیز کو۔ میرے بھائی یہ لوگ کیا کر سکتے مجلس کی مخالفت کر کے؟ یہ صرف ایک ویڈیو بنا کر فیس بک پہ لائیو آ کر سکتے ہیں۔ ارے میدان میں آ کر مقابلہ کرنا ان کے جگر میں نہیں ہے، میدان میں آ کر مجلس سے مقابلہ کرنا ان کی دماغ میں نہیں ہے۔ ارے ٹھہرو، 96 میں وینکیا نائیڈو کھڑے ہو گئے تھے سالار کے خلاف، اور اس زمانے میں چیولڈا وقار آباد تانڈور حیدرآباد کا پارلیمانی حلقہ تھا۔
عوام نے مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا، اللہ نے کرم فضل کیا، اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں 96 میں ہار گئے، 99 میں ہارے، 2009 میں کھڑے ہو گئے تھے، اخبار کالا کرتے تھے، سب مل گئے تھے، مگر الحمدللہ اللہ نے مجلس کو کامیاب کیا۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ پانی کے بڑبڑے ہیں، صرف باتیں کرتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں، ان کی نیت صاف نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کے الیکشن میں کیا کیا ہو رہا تھا۔ کوئی بول رہا تھا میں الیکشن ایجنٹ بنتا ہوں، اتنے دیتا ہوں، تم کھڑے ہو جاؤ۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بازار گھاٹ میں وہ لیلا کے مجنوں کے پاس کیا کیا میٹنگ ہو رہی تھی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ لال ٹیکری کی ایک کانگریس کی محترمہ کارپوریٹر جو الیکشن لڑ کے ہار گئی، وہ کیا رول ادا کر رہی تھی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیر مارنے والی سے کیا سودا ہو رہا تھا۔ جھگڑا یہاں پر یہ ہو گیا کہ گلاب جامن کس کو کتنے ملیں گے، دودھ پیڑے کس کو کتنے ملیں گے۔ سمجھے آپ؟ کسی نے کہا کہ میرے کو آدھا کلو گلاب جامن چاہیے، تو کسی نے کہا نہیں اچ پاؤ لے لے، چھٹاک لے لے، کسی نے کہا خلاقن تھوڑی لے لے۔ میرے بھائی تم سمجھ رہے، میرے کو نہیں معلوم۔ میں نے 2 مارچ کے دن دارالسلام کے جلسے میں کہا تھا پیارے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا، کہا تھا نا، پیارے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا، ٹھہرنا میدان میں، مگر امراؤ جان بھاگ گئی۔ تم سمجھ رہے میرے منہ میں زبان نہیں ہے۔ میں جب پہلی مرتبہ ایم ایل اے بنا تھا، اکیلا ایم ایل اے تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ اپنے کرم اور فضل سے آپ لوگوں کے ذریعے میں سیکھا۔ آج بول رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، میں جانتا ہوں تمہاری پہنچ کو۔ یاقوت پورے کے اوپر اب پوری توجہ اسد الدین اویسی لے گا۔ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے، کسی حد تک ہم نے دور کیا ہے، اور بھی کمزوریوں کو دور کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی، بالکل کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ کمزوری تھی ہوگی، اور بحیثیت ایک جماعت کے ذمہ دار کہ میں اس کو دیکھ چکا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا رہا ہوں جعفر حسین معراج ایک کامیاب ایم ایل اے ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ لوگ پکارتے ہیں، پکارنے دو میرے بھائی، پکارتے ہیں، ارے بھائی امام بخاری کو نہیں چھوڑے لوگ۔ اسد الدین اویسی کیا چیز ہے، اسد الدین اویسی کیا چیز ہے، مگر ایک بات کا مجھے یقین ہے، جو سچائی پر چلتا ہے، جو حق پر رہتا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ یہ لوگ شروع سے ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے۔ کیا آج بیٹھ کر نہیں کام کر رہے وہ تیر مارنے والی کے لیے؟